جو نوجوان ہیں ممکن ہے کہ وہ آفتاب عمر کو نہ جانتے ہوں، لیکن جو بزرگ ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ آفتاب عمر وہ شخص جو ایک زمانے میں پی پی آئی بنی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اور گرین ٹاؤن سے آپ کے علاقوں پر حملے ہوا کرتے تھے، پتھر کی گلی، مامو گور بیچارے لوگوں کے ساتھ علاقوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ یاد ہے؟ پرانے لوگوں کو یاد ہے؟ مامو گوہر یاد ہے؟ آفتاب عمر بھی ایک مہاجر پرچم جو لگا ہوا تھا، پی پی آئی کے لوگ فائرنگ کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پرچم یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ پرچم کو ہٹا دیا جائے۔ اس پرچم کی حفاظت کرتے ہوئے آفتاب عمر گولی کا نشانہ بنا اور اس مہاجر نام پر اس نے اپنی جان قربان کی۔ پپی کا نام سنا ہو، اسی مہاجر نام پر قربان ہوا۔ ظہور ابا جو جگت کے ابا ہیں، ان کے بیٹے نے جو اپنی جان قربان کی، وہ صرف اس لفظ مہاجر کے اوپر قربان کی، اور یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اسی علاقے میں طاہر علی شہید تمہارے ہی محلے کا تھا، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، چھوٹا ساتھی تھا۔ اس نے اگر اپنی جان دی تو اس لفظ مہاجر کی خاطر۔ جو آج ہی آپ پرچم اٹھا کر اپنے جوش کا اظہار کرتے ہیں نا، تو اس پرچم میں جو سرخی ہے وہ ان شہداء کے لہو کی سرخی ہے۔ یہ جو مہاجر لفظ لکھا ہوا ہے نا، یوں سمجھے کہ یہ آپ کے شہید بیٹوں کی جو لہو کی سرخی ہے، یہ وہ سرخی۔ اور اس پرچم کی خاطر ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے بعد اس پرچم کی حرمت قائم کی، اس پرچم کا رعب دبدبہ تمام قومیتوں کے اندر قائم کیا، اور تمام قربانیوں کے بعد جنہیں سب پوجا کرتے تھے اور جنہیں آج بھی لوگ اس مہاجر پرچم پہ سے لفظ مہاجر کھرچنے پر کبھی آبدیدہ نہیں ہوتے، کبھی انہیں غصہ نہیں آتا کہ یہی لفظ تھا جس کی بنیاد کے اوپر آفاق بھی انہی گلیوں میں آتا تھا۔ کل الطاف کے ساتھ کام کیا کرتا تھا آفاق، اور اسی شاہ فیصل کی گلیوں میں الطاف کے ساتھ آ کر آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں مہاجر نام پر ایک ایک بیٹا ہر گھر سے چاہیے، اور لوگوں نے دیے، لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، اور صرف ایک بیٹا نہیں، لوگوں نے کئی بیٹے قربان کیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں نے ان جنازوں میں شرکت کی ہے جس میں مائیں ماتم کرتے ہوئے، باپ بوڑھا آنسو بہاتے ہوئے اپنے ناتوا کاندھوں پہ اپنے جوان کا لاشا اٹھا کر بھی یہ کہتا ہوا میں نے سنا کہ اگر مہاجر نام پر مزید بیٹے قربان کرنے پڑے تو ہم قربان کریں گے۔ اس قربانی کے بعد اگر اس لفظ مہاجر کو پرچم پہ سے کھرچ دیا جائے تو کھرچنے والے کو آپ اپنا دوست مانیں گے یا دشمن مانیں گے؟ آج جن لوگوں نے اس پرچم پہ سے لفظ مہاجر کھرچا، اس کو دوست سمجھو گے یا دشمن؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں بھی کل الطاف کے ساتھ تھا، اس لیے کہ میں مہاجر لفظ سے محبت کرتا ہوں، میں مہاجر قوم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس لفظ مہاجر کے اوپر اپنی زندگی پوری وقف کی۔ تو جب یہ متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی بات ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا، میڈیا کے سامنے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جس طرح ماضی میں جو لوگ ابھی آپ کے سامنے ان کراچی کی گلیوں میں سڑکوں پہ سیاست کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ایسا منہ، ایسی چیز، ایسا رنگ۔ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا کہ کسی ذات کے اوپر بات کی جائے، کسی کی شخصیت پہ بات کی جائے۔ میرا پالیسی پہ اختلاف تھا، میرا شخصیت پہ اختلاف نہیں تھا، میرا کسی کے رنگ پہ اختلاف نہیں تھا، میری کسی کی جسامت پہ اختلاف نہیں تھا۔ میرا اختلاف اس بات پہ تھا
کہ جن مہاجر نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر سیڑھی بنا کر تم نے اپنا قد بڑھایا ہے، آج ان مہاجر لاشوں کو بھول جاؤ، اس لفظ مہاجر کو اس پرچم سے کھرچ دو، یہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ اور میں نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوں، میرا نظریاتی اختلاف تھا۔ آج مجھے یہ بتائیے کہ اس مہاجر لفظ کے بغیر کوئی شخص جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے میں مہاجر سیاست کو گالی سمجھتا ہوں، میں مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کل ٹھوکنے کے لیے آیا ہوں، یہی کہتے تھے نا سب، آج سب مجبور ہیں، چاہے آپ اس لفظ پہ اس پرچم پہ سے لفظ کھرچ دیجئے، لوگوں کے دلوں سے تو نہیں کھرچ سکتے، آپ لوگوں کے دماغ سے تو اس سوچ کو نہیں نکال سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر مہاجر عوام ووٹ ڈالے گی تو صرف مہاجر نام پر ووٹ ڈالے گی۔ آج وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ مہاجر سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، آج مہاجر نعرہ لگائے بغیر تمہارے علاقوں میں آ کے کوئی پروگرام کر سکتے ہیں؟ ہر گلی میں آ کے جی مہاجر کے نعرے لگانے پر مجبور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظریہ سچا ہے، نظریے میں اگر کھوٹ ہوتی، نظریے میں اگر کوئی کمزوری ہوتی تو پھر اس نظریے کے اوپر کوئی ووٹ مانگنے نہیں آتا، بلکہ آپ اس نظریے کا پرچار کرتے جس نظریے کو تم کہتے ہو کہ سچ ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہو کہ سارے لوگ بھائی، تو آفاق کون سا کہتا ہے کہ پٹھان میرا دشمن ہے؟ میں بھی کہتا ہوں سارے میرے بھائی، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس بھائی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم پٹھان کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر تم پٹھان کو اپنا بھائی کہتے ہو تو سب سے پہلے بھائی مہاجر ہے، اگر تم پنجابی کو اپنا بھائی کہتے ہو تو میں اپنے مہاجر کو اگر بھائی کہوں تو کون سا گناہ ہے؟ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پنجابی بھی بھائی ہے، پٹھان بھی بھائی ہے، سندھی بھی، بلوچ بھی میرا بھائی ہے، ان سب کو بھی تو انہیں قوم کی حیثیت سے اپنا بھائی تسلیم کرنا چاہیے، ان سب کو بھی تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ میں یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو برابر سے انصاف ملنا چاہیے، تمام لوگوں کو یہاں پر تمام بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ یہاں کے مقامی لوگوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیں، جب آپ یہاں کے مقامی لوگوں کی آپ اس حق کو تسلیم کر لیں جو باقی تمام قومیتوں کو ملا ہوا ہے۔